السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو گائز، میں نے پہلے آپ لوگوں کو ایک سچی کہانی سنائی تھی، تو اگر آپ نے وہ نہیں سنی تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، آپ وہ ضرور سنیے گا۔ آج میں دوسری کہانی سنانے والی ہوں، وہ غور سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ خداوند تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھ کو اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے اور یہ بلا جاتی رہے جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتے اور گھن کرتے ہیں۔ اس فرشتہ نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا، وہ اسی وقت چنگا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سے مال سے زیادہ رغبت ہے؟ اس نے کہا، اونٹ سے۔ پس اس کو ایک گبن اونٹنی بھی دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ کہا، میرے اچھے بال نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے کہ لوگ جس سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ پس اس کو ایک گبن گائے دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بخشے۔ پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ کہا، اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کرے کہ سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اسی فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ درست کر دی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ اس نے کہا، بکری۔ پس اس کو ایک گبن بکری دے دی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس کی اونٹنوں سے جنگل بھر گیا اور اس کے گایوں سے اور اس کے بکریوں سے۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سب سامان چک گیا، آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں سوائے خدا کے اور پھر تیرے۔ میں اس اللہ کے نام پر جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پہ سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا، یہاں سے دور ہو، مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا، شاید تجھ کو تو میں جانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے، اور کیا تو مفلس نہیں تھا؟ پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ اس نے کہا، واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے۔ فرشتہ نے کہا، اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیے اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتہ نے کہا، اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر اندھے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا، میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج برز خدا کے اور پھر تیرے میرا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی، تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کر سکوں۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، خداوند تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی۔ جتنا تیرا جی چاہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز سے تجھ کو نہیں منع کرتا۔ فرشتہ نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی سو ہو چکی، خدا تجھ سے راضی ہو اور ان دونوں سے ناراض۔ فائدہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا، تمام نعمت چھن گئی اور جیسے تھے ویسے رہ گئے۔ خدا ان سے ناراض ہوا، دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد رہے، اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ نعمت بحال رہی، اور خدا اس سے خوش ہوا اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں شاد و بامراد ہوئے۔ تو گائز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر اس طرح کی اور کہانیاں چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔